بسم الله الرحمن الرحيم. سورت ابراہیم پارہ نمبر 13. سورت ابراہیم کا رکوع نمبر 4. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين
طيبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار۔ قیامت کے دن ابلیس کا خطاب اپنے پیروکاروں سے، اپنے ماننے والوں سے۔ ابلیس ایک تقریر کرے گا قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کے سامنے۔ اس کا بیان ہے اس آیت کریمہ میں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا اور تم سے خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں تھا میرے لیے تم پر کوئی غلبہ، سلطان کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی طاقت، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے دعوت دی تم کو، فاستجبتم لی، تم نے قبول کیا میری دعوت کو، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اور ملامت کرو اپنی جانوں کو، مجھے نہ برا کہو، اپنے آپ کو برا کہو، ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، مصرخ فریاد کو پہنچنے والا، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، نہ تم میری مدد کرنے والے ہو، انی کفرتو، بے شک میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمون من قبل، اس چیز کا کہ تم نے مجھے شریک بنایا، تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے، ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عزیز بھائیو، یہ شیطان کا خطاب ہے، قیامت کے دن وہ کرے گا، اپنے پیروکاروں کے سامنے تقریر کرے گا، اور اس کی تقریر میں کل 7 باتیں ہیں اس آیت کریمہ میں۔ سب سے پہلی بات کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، وعدتکم فاخلفتکم، میرا وعدہ جھوٹا تھا کہ یہ کرو تمہاری ترقی ہو جائے گی، یہ کرو تمہاری بہتری ہو جائے گی، میرے وعدے تو صرف دھوکے اور فراڈ کے تھے۔ دوسری بات یہ کرے گا کہ میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی زور نہیں تھا، اور میرا تو اتنا ہی کام تھا کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی ہے۔ تیسری بات یہ کرے گا کہ تم نے دلیل سے خالی دعوت قبول کر لی، میری دعوت تو تھی کہ میرے پیچھے چلو، لیکن اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں تھی۔ تمہاری یہ خطا ہے کہ تم نے بغیر دلیل کے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ چوتھی بات یہ کرے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، لومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو برا کرو۔ پانچویں بات کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، ما انا بمصرخکم۔ چھٹی بات کہ تم نے مجھے جو شریک بنایا میں اسے کا انکار کرتا ہوں، اسے نہیں مانتا۔ تو شریک شیطان کو کس طرح بنایا جاتا ہے، اچھی طرح ذہن نشین فرما لو۔ شرک ہوتا ہے 2 قسموں کا،
ایک اعتقاد کا، عقیدے کا، اور دوسرا ہوتا ہے عمل کا۔ تو شیطان کو کوئی سجدہ تو نہیں کرتا، اس قسم کا کوئی شخص بھی شرک نہیں کرتا۔ تو یہاں جو شرک ہے بما اشرکتمون من قبلو، یہ ہے عمل کا شرک، کہ عمل میں ہم شیطان کی بات مانتے رہے، اعتقاد کا نہیں، عمل کا۔ جو شیطان کہتا رہا اس کی پیروی کرتے رہے، تو قیامت کے دن وہ انکار کر دے گا کہ میری اطاعت تم نے نہیں کی، میری پیروی نہیں کی۔ ساتویں بات کہ ظالموں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یہ اس کی تقریر ہے جس کے اندر کل 7 پوائنٹ ہیں جو قیامت کے دن کرے گا اپنے پیروکاروں کے سامنے۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی جو سنت ہے کہ جہاں اہل نار کا تذکرہ وہاں ایمان والوں کا تذکرہ، اللہ والے، ایمان والے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، جنات، باغات میں، ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، باذن ربہم، اپنے پروردگار کی توفیق سے، اس کے حکم سے۔ تحیتہم، ان کی دعا، فیہا، ان باغات میں کیا ہوگی؟ سلام، فرشتے بھی سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی سلام، اور مومن بھی آپس میں سلام۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلام اور فرشتوں کی طرف سے سلام علیکم بما صبرتم، اور مومن بھی آپس میں سلام۔ عزیز بھائیو، وہاں تو سلام ہی سلام ہوگا، مومنوں کا بھی سلام، فرشتوں کا سلام، اللہ پاک کا سلام۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جس میں کلمہ طیبہ کی مثال ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کیا تم نے جانا نہیں، تم کو علم نہیں ہوا کیسے اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی ایک کلمہ کی، اور ایسا کلمہ جس کی 4 صفتیں اس آیت کریمہ میں ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ طیبہ، وہ کلمہ پاکیزہ ہے، پاک ہے، بڑا خوبصورت کلمہ ہے، یہ پہلی صفت ہے۔ نمبر 2، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، یہ دوسری صفت ہے اس کلمہ طیبہ کی۔ تیسری صفت، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، بڑی بلند ہیں۔ تو آسمان سے مراد وہ نیلا آسمان نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہاں فی السماء، بلند، شاخیں بڑی بلند ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ وہ کلمہ پاک ہے، دوسری کیا ہے اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور تیسری کہ اس کی شاخیں بڑی بلند ہیں، اور چوتھی صفت تؤتی اکلھا کل حین، وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت، باذن ربھا، اپنے پروردگار کے حکم سے۔ سدا بہار ہے، جب موسم خزاں آتا ہے تو درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، لیکن اس کے نہیں گرتے، وہ سدا بہار ہے، خزاں میں بھی اس کے پتے قائم ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
नसीहत पकड़ें। तो ये मिसाल है कलमा तय्यबा की। कलमा तय्यबा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी 4 सिफतें। उस दरख्त की तरह जो तैयब है, उसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं और शाखें बड़ी बुलंद हैं। तो इस दरख्त से मुराद खजूर का दरख्त है। खजूर के दरख्त की जो जड़ें हैं वो बड़ी मजबूत होती हैं। आम पौधे और दरख्तों की जो जड़ें हैं वो बारीक बारीक सी होती हैं। खजूर का दरख्त ऐसा नहीं है, उसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं और उसकी शाखें वो बड़ी बुलंद है। आम दरख्तों से ये ऊंचा होता है। और तुअती उकुलहा, देता है अपना फल सदाबहार। मौसम ख़ज़ा में भी इसके पत्ते नहीं गिरते और फल इसका 12 महीने। हदीस पाक में आता है बैतुन ला तमरा फीहे जियाउन अहलहु, जिस घर में खजूर नहीं वो घर वाले भूखे हैं। सो भाइयों, कोई दिन ऐसा नहीं आना चाहिए जिस दिन में घर के अंदर खजूर ना हो। हर रोज़ खजूर होनी चाहिए घर में सदाबहार 12 महीने। तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्न रब्बिहा। बाकी जो भी ज़ियाफ़त है उसको गर्म करो, ठंडा करो। इसको ना गर्म करने की ज़रूरत है ना ठंडा करने की ज़रूरत है। फ़ौरन पकड़ो और मेहमान के आगे रख दो, सदाबहार है। ये मिसाल दी कलमा तय्यबा की। कलमा तय्यबा जो है, एक तो उसकी शान ये है कि वो पाक है, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी सिफ़त ये है कि जो मोमन उस कलमे को पढ़ लेता है उसकी जड़ें बड़ी मजबूत हो जाती हैं, फिर वो ईमान में और अकीदे में पुख्ता हो जाता है। सहाबाए किराम कितने जुल्म हुए, लौलुआन किया गया, लेकिन जड़ें मजबूत हैं। वो दरख्त अपनी जगह पर कायम है, मोमन इस्तिकामत के साथ खड़ा है और उसकी शाखें बुलंद है। मोमन के अकीदे, आमाल और अज़ाइम बड़े बुलंद होते हैं। मोमन सुस्त नहीं होता, मोमन कमज़ोर नहीं, वो बड़े मजबूत इरादों का मालिक होता है। सदाबहार ये नहीं है किसी मौसम में नमाज पढ़ ली और किसी में छोड़ दी, किसी में अल्लाह को राज़ी कर लिया और कभी शैतान को राज़ी कर लिया। नहीं, मोमन सदाबहार है, हमेशा ही वो अपने रब का मुती और फरमा बरदार है। तो ये बड़ी खूबसूरत और उम्दा मिसाल बयान की है। हदीस पाक में एक और मिसाल है, वो खजूर के दरख्त के साथ मोमिन को तशबीह दी है। यहाँ तशबीह दी है खजूर के दरख्त के साथ कलिमा की। हदीस पाक में मोमिन को तशबीह दी है इस दरख्त के साथ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्त को मोमन से तशबीह दी है कि उसके पत्ते कभी नहीं गिरते, हर वक्त अपना फल अपने रब के हुक्म से देता है। ये सही बुखारी शरीफ में मिसाल है, बड़ी उम्दा मिसाल है। व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसा, और गंदी बात की मिसाल कलमा खबीसा। कलमा खबीसा क्या है? कलमा कुफर, गंदी बात। का शजरतिन खबीसा, खबीस दरख्त की तरह गंदा पौधा और नकम्मा। निजतुसत मिन फौकिल अर्ज़े, जो ज़मीन के ऊपर से उखाड़ लिया गया। थोड़ी सी हवा आई, उखड़ा और उड़कर चला गया। कलमा खबीसा बातिल, उसकी कोई बुनियाद नहीं, बातिल की कोई जड़ें नहीं, बातिल बिल्कुल कमज़ोर होता है। मा लहा मिन करार, नहीं उसके लिए कोई मजबूती, कोई ठहरना, कोई ठिकाना,
یہ کلمہ خبیثہ ہر وہ بات جو کلمہ طیبہ کے خلاف ہے وہ کلمہ خبیثہ ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں۔ دنیا میں مومن کلمہ کی برکت سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، عقیدے میں، عمل میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں۔ تو آخرت سے مراد قبر ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عقد المؤمن فی قبرہ، جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ساتھ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1369۔ عزیز بھائیوں، یہ آیت کریمہ دنیا میں بھی مومن کو ثابت قدم رکھنے کی گواہی دیتی ہے اور قبر میں بھی۔ ایک عربی زبان میں مشہور کتاب ہے، علماء کرام، عام علماء ساری دنیا کے جانتے ہیں، اس کا نام ہے اصول ثلاثہ۔ عربی زبان میں تین اصول کیا ہیں؟ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ تو وہ جو عقیدے کی کتاب ہے اصول ثلاثہ، عرب میں خاص کر اور دوسرے ممالک میں وہ بھی اسی اصول پر ہے جو قبر کے متعلق سوال جواب ہے۔ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا کرتے، اور اس دعا کو نماز میں فرض کیا گیا ہے، بلکہ صحیح مسلم شریف کے اندر الحمدللہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے کہ یہ دعا فرض ہے، جس نے یہ دعا نہ پڑھی سمجھو اس کی نماز ہی نامکمل ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی۔ ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگی جائے، اللہم اجرنا من النار، اللہ پاک ہم سب کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لے۔ تو صحابہ کرام کو دیکھ لو، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خباب، حضرت خبیب، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، لیکن اللہ کی شان ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین۔ اللہ گمراہ کرتے ہیں ظالموں کو جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ پاک کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفر میں۔ نعمت کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رب کے آخری رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں، اور کتاب اللہ، کتنی نعمتیں آ گئیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی بلکہ الٹا کفر کیا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفر میں؟ قرآن کریم کو، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، اتنی بڑی نعمتوں کو ہو بہو اسی طرح جس طرح اللہ پاک نے یہ وطن عزیز دیا، ملک پاکستان، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، لیکن نعمت اللہ کفرا،
اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا گیا، نہ شکری میں۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اتارا، اہل مکہ نے، اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، بوار ہلاکت، جہنم یصلونها، جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انہوں نے بنا لیے اللہ تعالیٰ کے شریک تاکہ گمراہ کریں اس کی راہ سے۔ قل، فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، تم، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے، جہنم کی طرف ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہو میرے بندوں کو، لعبادی، میرے بندوں کو۔ سبحان اللہ، کیسا محبت برا انداز ہے۔ اللہ پاک جہاں زیادہ محبت کرتے ہیں وہاں پر یہ لفظ بولتے ہیں عبد کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بڑی پاکیزہ ذات ہے وہ جو لے گئی اپنے بندے کو، وہاں بھی بڑی محبت کا انداز ہے، اور یہاں بھی کہو میرے بندوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہ کیا کریں؟ یقیم الصلاۃ، قائم کریں نماز، نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا، اور وہ خرچ کریں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس سے جو ہم نے دیا ان کو، سرًّا وعلانیہ، چھپ کر، سرّا چھپ کر، وعلانیہ اور ظاہر، دونوں طریقے صحیح ہیں خرچ کرنے کے۔ ساری جماعت دیکھ رہی ہے تو سب کے سامنے خرچ کر دو تو یہ جائز ہے، اور سرّا، پوشیدہ، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بھی جائز ہے۔ سرًّا جو ہے یہ افضل ہے، افضل اور بہتر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ لفظ پہلے آیا ہے، سرّا، یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، یہ زیادہ درجہ، ثواب، مقام، فضیلت ہے۔ اور علانیہ، وہ بھی قرآن کریم کے مطابق جائز ہے، بے شک اعلان ہی ہو جائے، سپیکر میں اعلان ہو جائے کہ فلاں صاحب نے اتنی خدمت کی ہے تو یہ جائز ہے۔ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، لا بیع فیہ ولا خلال، نہ اس میں کوئی خرید و فروخت ہے اور نہ کوئی دوستی۔ دوستیاں جو ہیں یہ ایمان والوں کی قیامت کے دن بھی قائم ہے، اور جو دنیا داروں کی دوستی ہے وہ کوئی دوستی نہیں، وہ ختم ہونے والی ہے، عارضی ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ پاک کی مزید نعمتوں کا بیان، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور نکالا اس کے ساتھ پھلوں سے رزق تمہارے لیے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتیاں، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ چلیں تمہارے لیے سمندر میں اس کے حکم سے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تابع کیا، مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند، دائبین، پے در پے چلنے والے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کیا دن کو اور رات کو، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے دیا تمہیں ہر وہ چیز جو تم سوال کرتے ہو، جو تمہاری ضرورت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو چند نعمتیں ہیں، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں گن سکتے۔
ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم ہے، بہت ناشکرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے بھی بچائے اور کفر سے بھی بچائے۔ اللہ پاک اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔